بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم پچھلے کچھ ٹائم سے وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تربیت کے لیے جو انتظام کیا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں یاد رکھ سکیں۔ اس کو یعنی یاد رکھ سکیں کا مطلب یہ ہے کہ اٹ بیکمز اے پارٹ آف آور لینز ایٹ ایوری مومنٹ، ایٹ ایوری گیون مومنٹ۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے کہ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کو میرے حساب سے، میں جس طرح سے دیکھتا ہوں، تو میں اسی کو ذکر دوام سمجھتا ہوں جی۔ ذکر دوام کے یہ معنی ہے کہ آپ جس وقت دنیا کو دیکھتے ہیں، آپ دنیا کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اونچ نیچ کے اوپر غور کرتے ہیں، اور سامنے آتی ہے بات کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ ساری چیزیں جب سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، وہ اس کو ہرگز ہرگز فراموش نہیں ہونے دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز اس کی نوٹس سے، اس کے نوٹ ہو، اس کے ہاں نوٹ ہو جانے سے مس ہو جائے۔ اس چیز کو اپنے اندر زندہ رکھنا، یہ جو ذکر دوام ہے، یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جس طرح ہم نے پچھلے دو سیشنز میں، ایک سیشن تو پھر مس ہو گیا تھا، لیکن پچھلے جو دو سیشنز ہوئے تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اذان اور پھر وضو کے اوپر بات کی تھی۔ آج ہم نماز کو لے رہے ہیں، نماز کو لے رہے ہیں، اور نماز کو اس پہلو سے لے رہے ہیں کہ نماز اصل میں عبادت تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی اپنی حیت سے، اپنی نوعیت سے، اپنی شکل و صورت سے بتا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ لیکن آج ہم اس کا ایک خاص پہلو، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنا میرے پیش نظر ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ نماز ذکر دوام کی تربیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ جس چیز کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، نماز اصل میں اس چیز کی تربیت دینے کے لیے ہے۔ یعنی وہ عبادت ہے، اس کے اندر انسان اپنی پوری محبت، اپنے خوف کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرے گا، اس کے آگے جھکے گا، اس کے آگے رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اس کے آگے قیام کرے گا۔ یہ سب کچھ ہے، عبادت تو ہے ہی، لیکن اس عبادت کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان کو اس چیز کی تربیت حاصل ہو کہ وہ خدا کی حضوری میں جینا سیکھے۔ میں اس پہلو کو لے کر تو آج تھوڑا سا آئی وڈ لائک ٹو الیبوریٹ آن دس، کہ یہ چیز جو ہے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر دوام کا حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ یہ تسبیح کرنا جو ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ وین وی سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا، اس چیز کو ڈکلیئر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کوئی زیادتی ہو رہی ہو اور وہ یہاں پر معاملات ختم ہو جائے۔ یعنی آگے ابھی یہ معاملات طے ہونے ہیں، اور اس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ طے ہونے ہیں۔ تو جس وقت آپ اس پہلو سے بات ہم سوچیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے لوگوں کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جسٹس نہیں ہے، فیئرنس نہیں ہے، اور اس کے فیئرنس کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ پھر یہ کسی خالق کی تخلیق ہے، یا کسی حکیم اور عادل خالق کی تخلیق ہے، یا رحیم خالق کی تخلیق ہے۔ تو اس چیز کو، یہ اگر ایسا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا عیب ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، یہ اس کی تسبیح ہے۔ تو یہ کہا کہ اس ذکر دوام، اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے، دنیا کے فیصلے کرتے ہوئے، کاروبار زندگی چلاتے ہوئے، جتنے بھی جو معاملات آپ کر رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، اپنی کوئی ڈیزائرز پوری کر رہے ہیں یا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، ان سب کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ ہمیں ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہیں، اور اس کے ہاں ہماری
باز پرس ہونی ہے، ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس کے لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا ذکر کیا قرآن مجید میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ نماز قائم کرو، تو اس کی وجہ بھی بتائی، اور یہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ یہ حاکم صلات کا مطلب یہ کہ نماز کا پورا اہتمام کیا جائے، یعنی آگے میں اس کی تفصیل بھی کر دوں گا تھوڑی سی، لیکن ہماری زندگیوں میں نماز ایک پیوٹل رول کی حیثیت حاصل کرے، پیوٹل رول ہو اس کا۔ یعنی میں ابھی پچھلے دنوں کسی کو یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم ویسے دیکھتے ہیں نا ڈسپلن کا لٹریچر، اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنے کا لٹریچر جب دیکھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ یہ لوگ تھے، یہ اتنے بجے اٹھتے تھے، اور یہ اس طرح ان کی زندگیاں چلتی تھیں، اور اس طرح سے ان کی رات جلدی سو جاتے تھے، صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اصل میں وہ جب بھی آپ کو ذکر ہوتا ہے تو وہ پرائمریلی ٹائم کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی لیٹ سے 5 بجے ان کی صبح ہو جاتی تھی، یا 4 بجے صبح ہو جاتی، یا 3 بجے صبح ہو جاتی تھی۔ آپ کو اگر آپ کی زندگی میں نماز کا ایک پیوٹل رول ہے، تو آپ کو ایک تھوڑی سی مشکل سے یہ بھی گزارے گی کہ آپ کی زندگی میں جو روٹین ہے وہ بھی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی آپ کو۔ یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا، پچھلے دنوں بات کر رہا تھا کسی سے، میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم سردیوں میں عام طور پر دن تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو تنہائی کا اور عبادت کا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے، اس لیے ان کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ آپ سردیوں میں اگر 2 بجے 3 بجے بھی اٹھ گئے ہیں تو آپ آرام سے کچھ نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کے دنوں میں اگر آپ 3 بجے اٹھے ہیں تو وضو کرتے کرتے ہی فجر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اپنے ٹائمز کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، یہ پورے سال میں یو آر ان اے سائیکل۔ ٹھیک ہے، نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ میرے لیے یہ رول پلے کرے۔ میں اس کے اوپر بھی ابھی بات کروں گا کہ یہ رول وہ کیسے پلے کرتی ہے۔ یعنی کاروباری زندگی میں خدا کو یاد رکھنا، یعنی نماز کو جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں اس بات کی ہدایت بھی دی کہ جب نماز ادا کر لینے کے بعد دنیا کے تمام معاملات کرتے ہوئے خدا کو بہت زیادہ یاد رکھا جائے۔ تو یہ فرمایا کہ فائزہ قضیت الصلاۃ، جب جمعے کی نماز کا حکم دیا اور اس میں اس کی حاضری کا حکم دیا اور اس میں غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا حکم دیا، تو لوگوں کو یہ کہا کہ فائزہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی نماز تو ہو گئی، اب خدا کو بہت یاد رکھنا، یعنی اب تمہارے لیے خدا کی یاد جو ہے وہ اس کی یاد دہانی آ گئی تمہیں، ابھی ایک بڑی یاد دہانی، یعنی جس میں کہ تم مکمل طور پر اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے آگے جھک گئے تھے، دنیا سے کٹ کے، یعنی سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر خدا کے حضور میں حاضر ہو گئے تھے۔ تو اب جب کہ تم واپس دنیا میں جا رہے ہو، تو ایسا نہیں کہ دنیا میں جانا کوئی غلط ہے، لیکن اس کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ کو بہت یاد رکھنا۔ اور یہی چیز آگے پھر سورہ نساء میں اس طرح سے بیان ہوئی کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ یعنی آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، گاڈ شوڈ بی رائٹ ان فرنٹ آف یو، آپ خدا کی حضوری میں جینے کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ نماز جو ہے یہ ہمیں کس طرح سے اس کی تربیت دیتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اس میں ہم جانتے ہیں، اور اس کو قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت کی پابندی ہے اس میں۔ نماز جو ہے وہ وقت کے لحاظ سے، نماز وہ عبادت نہیں جو آپ والنٹیرلی محض والنٹیرلی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خاص اوقات میں جب اس کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، اس کے ریپرزنٹیشن کی جاتی ہے آواز دینے میں، تو ہم اس کے جواب میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہ فرض نماز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو کہ اس تربیت کے لیے سب سے امپورٹنس کا مقام حاصل ہے۔ ایمان والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور پھر اس کے بارے میں ایک رویے کی بھی نشاندہی کر دی، کہ یہ بتا دیا کہ تمہارا جو رویہ ہے وہ اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ جب یہ نماز کا وقت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ ان ساری ہی نمازوں کی بہت اچھی طرح سے حفاظت کرو۔
یعنی تمہاری زندگی کی روٹینز میں یہ ایسی حیثیت ہونی چاہیے نماز کو کہ آپ کو یہ فکر ہو کہ کہیں میری نماز تو نہیں گڑبڑ ہو جائے گی، میں اگر یہ معاملہ کر رہا ہوں تو کیا مجھے نماز کے لیے اس معاملے کو ایڈجسٹ تو نہیں کرنا کی ضرورت ہے۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہیں، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، جیسے عصر کی نماز ہے۔ یعنی یہ جو نماز ہے، یہ چونکہ دن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنے کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں، گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں وہ نماز جو ہے وہ تھوڑی سی اگنور ہونے کا چانس تھا، تو اس کو کہا کہ اس کی خاص طور پہ حفاظت کرو، اور اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں با ادب اور فرما بردارانہ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی خدا کی پکار آ گئی ہے تو اب میں نے پوری رسپیکٹ کے ساتھ اور اوبیڈینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو جانا ہے۔ یہ ہے جو تربیت گاہ ہے، جو بنتی ہے کہ جس وقت آپ کو، اور یہ دیکھیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی جس کا میں نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے، وہ آیت شریعت کے باب میں کے اختتام پہ آ رہی ہے۔ یعنی شریعت کے کچھ احکام آئے ہیں، طلاق کا حکم ہے، اس سے پہلے نکاح کا حکم ہے، اس سے پہلے یتامہ کی خیال رکھنے کا حکم ہے، اپنے مال کے حوالے سے وصیت کرنے کا حکم ہے۔ یہ سارے احکام جو ہیں ان کے اختتام پر یہاں پر اس چیز کا ذکر ہوا کہ یہ سب کچھ کا خیال رکھنے کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا، یعنی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس میں جو آخری بات کہی وہ یہ کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اور اللہ کے حضور میں تم فرما بردارانہ با ادب کھڑے ہو جاؤ، یعنی خدا کی پکار آ گئی ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ جو میری کنٹینوس یہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتے رہنا ہے زندگی بھر، یہ ہے وہ چیز جو کہ آپ کو خدا کی حضوری میں لے جاتی ہے۔ یعنی آپ اگر کنٹینوسلی اس چیز کو یاد رکھ کے نماز شروع کر رہے ہیں اور نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں کہ اب خدا کی پکار آ گئی ہے، مجھے اٹھ جانا ہے، تو بالکل اسی طرح سے اٹھ جانا ہے کہ جس طرح سے جب میری موت کا وقت آئے گا یا جس وقت مجھے آخرت میں پکارا جائے گا تو لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر میں اٹھ کھڑا ہوں گا، اور لمحے بھر کی تاخیر کے بغیر میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کسی کو نہ مجھے یہ موقع دیا جائے گا اس وقت کہ میں اطلاع دے دوں، نہ کسی کو خبر دینے کا ٹائم آئے گا، بلکہ میں جو کوئی بھی ہوں، جس وقت میری موت کے لیے خدا کے فرشتے مجھے لینے آئیں گے تو میں ویسے ہی اسی طرح جس حال میں بھی ہوں گا مجھے جانا پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح میں آج بھی جب کہ مجھے اختیار حاصل ہے، میں اس کو فوراً نماز کی آواز کی اذان کی آواز کے بعد میں نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ایک رینج رکھ دی اور یہ بتا دیا کہ ہمیں اس رینج کے اندر نماز اگر مل گئی ہے تو ہم نے ٹائم پہ پڑھ لی ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی گنجائش بھی رکھ دی۔ اس کے بعد تربیت کے لیے دوام ضروری ہے۔ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے دیکھیے بہت ہی خوبصورت جگہ پہ اس چیز کا ذکر کر دیا سورہ معارج میں۔ یہ کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اس پر جب مشکل آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب فراخی ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ یعنی مشکل میں وہ گھبرا جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ اس کو فراخی دیتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب مجھے روک کے رکھنا ہے ورنہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ ہاں، مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہ دوام ہے، یہ کنسسٹنسی، پرپیچویشن، ریگولیرٹی جس کو آپ کہتے ہیں، جو کہ اس عمل کے اندر اگر آپ کا دوام موجود ہے تو اس سے وہ تربیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ اسی سورہ کے جب بات ختم کرتے ہوئے فرمایا، جو آخری صفت بیان کی وہ یہ کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں دائمون اور حافظون، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اپیرنٹ ہے، یعنی آدمی جو ہے اس کے بیہیویئرز میں یہ دکھیں گی کہ وہ اپنی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس میں ریگولیرٹی اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں متنبع رہتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اذان کی آواز کا جواب دیتا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک پہلو اس کا دل کی حالت کا بھی ہے، اور وہ سورہ مومنون میں
ایک ہی آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز، اپنی مراد کو پہنچ گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی ان کے دل جھکے ہوئے ہیں۔ میرے سے بعض دفعہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دل کا جھکاؤ جو ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ یہ جو اوپر دی ہوئی ساری چیزیں ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، کہ انسان یہ یاد رکھے کہ اس کی پکار جو ہے خدا کی طرف سے جو آ رہی ہے وہ ویسے ہی ہے، جیسے اس کو ویسے ہی اس میں لبیک کہنا ہے جیسا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس دن کہنا ہے جب اس کو فرشتے لینے آئیں گے، اور اس دن کہا جائے گا جس دن سور پھونکا جائے گا آخرت کے لیے۔ تو اگر یہ آپ کی کانشسنس ہے اس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دل جھکنا شروع ہو جائے گا، پہلی ہی نماز سے ہو جائے گا۔ یعنی آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے گا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا کہ جس وقت آپ نماز کی آواز پر اس لیے لبیک کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، اور اپنا ہاتھ اٹھا کر جس اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہوں، تو اب اس کے آگے دل جھکتا ہی ہے۔ یعنی وہ پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہو سکتی انسان کے اندر، انلیس کہ اس کا ذہن بھٹک جائے کہ جس میں وہ یہ بھول جائے۔ تو یہ ہے نماز کی وہ چیز جس سے کہ نماز، یہ سمجھنے کہ وہ ایسپیکٹ اس کا میں نے آج بیان کیا ہے کہ جس میں نماز اس ذکر دوام کی یاد دہانی بن جاتی ہے۔ میں اس کے اندر جو بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں نماز کے حوالے سے، ان کے پیش نظر کچھ چیزیں اس کی مزید بھی چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اینڈ دین وی ول موو ٹو اندر ایسپیکٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھایا ہوا وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس سے کہ ہمیں اس چیز کی یاد دہانی رہے، ہم اپنی زندگی کے مختلف موقعوں پر یہ ٹریگرز بنا لیں کہ ہم نے خدا کو یاد کرنا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف پھر اس سے بعد آگے بڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ میں آج کی بات یہاں پہ روک لیتا ہوں جی، آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔